بالله من الشيطان الرجيم. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے اور مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا آج ہمیں موت کا ڈر ہے ان کو خدا کا ڈر تھا اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں سب حضرات.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مالک لم یزل کے اپنے بندوں پر جتنے احسانات ہیں کوئی آدمی اگر اسے شمار کرنا چاہے قیامت آ سکتی ہے، لیکن ان انعامات، ان احسانات کا گننا اور شمار کرنا ممکنات میں سے بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ من جملہ ان انعامات میں سے دو نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں کہ ان نعمتوں کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ کتنی نعمتوں کے بارے عرض کر رہا ہوں؟ دو کی، دو نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت اللہ کا قرآن ہے اور دوسری نعمت صاحب قرآن یعنی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ قرآن کا کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ کلام۔ تورات کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ زبور کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ انجیل کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ کلام وہ ہوتا ہے جو بولا جائے، کتاب وہ ہوتی ہے جو لکھی جائے۔ آپ کسی وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک خط لکھ کے دے دیتا ہے، جاؤ یہ میرا مکتوب ہے لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آئے کوہ طور پر، فرمایا یہ لکھی ہوئی تختیاں ہیں، یہ لے جاؤ۔ لکھی ہوئی تختیاں لے جاؤ، لیکن میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا فرمایا گیا 23 سال تک، کتنے؟ 23، 20 اور 3، 23 سال تک بتدریج اس قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ پاک خود بول کر جبریل کو وہ قرآن عطا فرماتے، 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں جبریل آتے کہ یہ اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں۔
یعنی اس کا اتنا ادب، اس کا اتنا احترام کہ 70,000 فرشتہ دائیں بائیں آگے پیچھے وہ اس احترام سے اس اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں۔ اور مالک لم یزل نے اس کائنات کے بنانے سے، تخلیق کرنے سے 10,000 سال پہلے اس کلام کی خود آپ اپنی زبان قدرت سے تلاوت فرمائی۔ تو یہ نعمت ہوا کہ نہ ہوا؟ بولے نا، ایسی نعمت میرے آقا، وہ ایسی نعمت کہ اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر طریقت، ہر ادا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، طعام، قیام، کلام، بیع، معاشرت، معاش، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں ہے جو کہ مالک لم یزل نے، اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت کی صبح تک محفوظ نہ رکھا ہو، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر ادا میرے آقا کی، ہر ادا کو اللہ نے قیامت کی صبح تک محفوظ رکھا ہے، بمقابلہ دوسرے انبیاء کے۔ کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت یہودیوں کو کہو، کیا بیان کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں۔ عیسائیوں سے کہو، وہ بڑے علوم کے دعوے کرتے ہیں، یورپ کہتا ہے ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، امریکہ بڑا ترقی یافتہ ہے، یہودی وہاں رہتے ہیں، عیسائی وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن ان کو کہو ہر چیز کا علم لے کر آتے ہو، ایک نسخہ پوری دنیا میں، ایک نسخہ تورات کا، ایک نسخہ انجیل کا ایسا لا کر دکھاؤ جو اس زبان میں ہو جس زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، جس عبرانی زبان میں وہ تورات نازل ہوئی تھی۔ ایک نسخہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ انجیل جس زبان میں، بائبل تو لائیں گے، کوئی انگلش کی لکھی ہوئی، کوئی کسی زبان کی لکھی ہوئی، لیکن جس زبان میں وہ کلام نازل ہوئی تھی اس کلام میں نہیں لا سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں، پرانے بزرگ بہت پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ یہ تصور کر کے پڑھیں، میری بات توجہ سے سننا، کبھی آپ یہ تصور کر کے پڑھ کے دیکھیں کہ آج جو الفاظ ہماری زبان پر ہیں، کبھی یہی الفاظ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے، بعین ہی یہی الفاظ میرے آقا تلاوت کرتے تھے، وہی الفاظ آپ اور میں تلاوت کر رہے ہیں، بعین ہی یہی الفاظ جناب ابو بکر و عمر، جناب عثمان و علی، جناب طلحہ و زبیر، جناب حسن و حسین کرب و بلا کے میدان میں جن الفاظ سے تلاوت کر رہے تھے، وہی الفاظ، نہ زبر کا فرق، نہ زیر کا فرق، نہ پیش کا فرق، نہ جزم کا فرق، نہ مد کا فرق، نہ حرف کا فرق، نہ لفظ کا فرق۔ اس طرح سے پڑھ کر دیکھیں، خدا کی قسم اس کی چاشنی اور اس کا مزہ بھی کیسا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو نعمت ہیں، اللہ نے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ کی ہر ادا کو کیا قرار دیا ہے؟ سنت۔ لوگ کہتے ہیں نا سیرت کا واعظ، سیرت کی تقریر، میں کہتا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت دین ہے۔ ساری سیرت کیا ہے؟ دین ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے نا دین کسے کہتے ہیں؟ مختصراً جواب یہ ہے، دین اسے کہتے ہیں کہ حکم اللہ کا ہو۔ حکم کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ عمل صحابہ و اہل بیت کا ہو۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ میرا یہ جملہ یاد کر لینا، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ عمل کس کا؟ صحابہ و اہل بیت کا۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ دین بن جاتا ہے۔ اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جس کام میں اللہ کا حکم ہے وہ دین ہے، جس کام میں اللہ کا حکم نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ جس کام میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ دین ہے، جس کام میں میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ جس کام میں صحابہ و اہل بیت کا عمل ہے وہ دین ہے، جس کام میں صحابہ و اہل بیت کا عمل نہیں ہے، انہوں نے کر کے نہیں دکھایا، وہ دین نہیں ہے۔ ہمیں لوگ ڈھیر ثواب کے چکر میں ڈالتے ہیں، یہ کر لو ڈھیر ثواب ہوگا، یہ کر لو ڈھیر ثواب ہوگا، یہ کر لو ڈھیر ثواب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ڈھیر ثواب کا تعلق اس عمل سے ہے جس عمل کا تعلق میرے آقا سے ہے۔ ہمیں تو حکم ماننا ہے۔ ہمیں کیا ماننا ہے؟ حکم ماننا ہے۔ آرڈر کی تعمیل کرنی ہے، جو حکم آئے بس، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا، تھوڑی سی صبر کر لینا۔ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ بولے نا، ہے۔ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ بھی ہے اور ایک وقت بھی ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ وقت سبب ہے نماز کی فرضیت کا، کہ جب وقت آئے گا نماز فرض ہوگی، وقت نہیں آیا نماز فرض نہیں ہے۔ ابھی کوئی آدمی یہاں پہ کھڑا ہو کے نیت کرنے لگے کہ 4 رکعت نماز فرض عشاء، تو عشاء کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وقت نہیں، وقت نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک آدمی طلوع آفتاب کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔ او میاں، ابھی 15 منٹ ٹھہر جاؤ، صبر کر لو کہ سورج بلند ہو جائے، 1 ذراع کے برابر، ہاتھ کے برابر ہو جائے، تب تو نفل پڑھ سکتے ہو، لیکن طلوع آفتاب کے وقت نفل نہیں پڑھ سکتے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، آدھا پہاڑوں کے اندر چلا گیا ہو، آدھا نظر آ رہا ہو، ایک آدمی اس وقت نماز پڑھنے لگتا ہے، آپ کہو گے میاں یہ نماز جائز نہیں ہے، جماز جائز نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی وہی نماز
پڑھنی ہے جس میں سبحانک اللہ بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں، قل شریف بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم بھی کہہ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہا ہوں، میری نماز کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے نا کہ الفاظ تو وہی ہیں جو تم پڑھتے ہو، میں اگر انہی الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیوں میری نماز نہیں ہو رہی؟ آپ کہو گے کہ اس وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے، طلوع آفتاب کے وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے، غروب آفتاب کے وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جب سورج سر پر ہو بیان اس وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، آپ پورا مہینہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے، ہم بھی رکھیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں اب سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ عید والے دن عیدگاہ میں آتا ہے، آپ اس کو تحفے میں مٹھائی پیش کرتے ہیں، میاں کھا لو آج میٹھا کھا لو، عید کا دن ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، انی صائمن، میں تو روزے دار ہوں۔ جب وہ یہ کہے گا آپ اس کو کہیں گے او کملا، او پاگل آدمی، آج تو عید کا دن ہے، عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے او میاں سارا مہینہ تم بھوکے رہے ہو، سارا مہینہ تم پیاسے رہے ہو، اور اگر میں نے ایک دن آج اسی طرح کا روزہ رکھ لیا ہے کیا حرج ہو گیا؟ آپ کہو گے میاں آج روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، ایسے ہے نا، عید والے دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح آج بھوکا ہوں، آج پیاسا ہوں، تو آپ کہو گے تمہیں اس بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا، کیوں؟ اس کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا نام ہے، اس کے حکموں کو ماننے کا نام دین ہے، ورنہ نماز یہ تو ایک ارکان ہے، اگر ایک غیر مسلم یہودی عیسائی جس کو نماز کا پتہ نہیں ہے اور یقیناً پتہ نہیں ہے وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، وہ کہے گا دس از اے ایکسرسائز، یہ تو کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، یہ تو کوئی ورزش کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، اذان کا ان کو علم نہیں ہے کہ اذان کیا چیز ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج سائنس کہتی ہے ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ بھئی کون سی ترقی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ چاند پر، لیکن وہاں سے پایا کیا ہے، ملا کیا ہے؟ مٹی لے کر آئے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر آئے ہیں۔ پوری دنیا میں بڑا غرور ہے، تکبر ہے، بڑے دعوے ہیں کہ جناب انسان ہو کر چاند پہ قدم رکھ دیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا او لوگو آج تم بڑا غرور کرتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچے ہیں، آؤ دیکھو میں نے اپنے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں کے اشاروں سے چاند کو نچوا دیا ہے کہ میرے آقا ایسے زمین سے بیٹھ کر انگلی کرتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دائیں طرف
چاند کا ایک حصہ ہے، بائیں طرف چاند کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں، میں نے پڑھا ہے اس سائنسدان کو جو کہتا ہے کہ میں چاند پہ پہلا قدم رکھنے والا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہی بعد میں مسلمان ہوا۔ کیسے مسلمان ہوا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا؟ وہ ایک مرتبہ مصر کے شہر قاہرہ میں پہنچا، دارالخلافہ قاہرہ، وہاں پہنچا، ایک ہوٹل میں اس نے قیام کیا۔ جہاں سویا ہوا تھا، صبح کے وقت وہ ہڑبڑا کر اٹھا، شور کیا، دائیں بائیں ویٹرز کو بلایا، کہتا ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تم قاہرہ کے ہوٹل کے کمرے میں ہو۔ اس نے کہا یہ زمین پر ہے یا کہیں اوپر ہے؟ انہوں نے کہا زمین پر ہے۔ کہنے لگا زمین پر ہے تو پھر میں یہ آوازیں کیسی سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ آذان کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ آذان کی آوازیں ہیں۔ کہنے لگا آذان؟ کہنے ہاں یہ آذان ہے۔ وہ آذان کیا ہوتی ہے؟ کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہی آواز سب سے پہلے میں نے چاند پر سنی تھی۔ کہاں پر سنی تھی؟ چاند پر میں نے یہی آواز سنی تھی، یشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی رسالت کی گواہی میں نے وہاں پر سنی تھی۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر اس کو جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کو دی گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا دین کس چیز کا نام ہے؟ سیرت طیبہ دین کو کہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ جس کام میں اللہ کا حکم ہو اور جس کام میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس کام میں صحابہ و اہل بیت کا عمل ہو، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور سارا دین میرے آقا کی سیرت کا نام ہے۔ اور اس سیرت طیبہ کو اللہ نے قیامت کی صبح تک محفوظ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کہ اے لوگو، لام تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے اللہ نے دو محقق چیزوں کو جمع کر کے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے۔ لیکن نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کانا یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے، اپنی امیدیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرتا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہو، جس کے دل میں چاہت ہو، جس کے دل میں تمنا ہو، جو متمنی ہو، ورنہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ اب ہم
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم متمنی ہیں؟ نہیں، ہم تو کہتے دنیا بن جائے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ او جی مول صاحب کی کریے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، بچیاں نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی نوکری؟ او جی چھوٹے چھوٹے بچے نے، بچیاں نہیں کر رہے ہیں۔ کاروبار؟ او جی کار ہے، بچے ہے، انہوں نہیں کر رہے ہیں۔ 60 سال تک تے بچیاں لے کر دے رہے ایویں نا۔ تے 60 سال نو جدوں گورنمنٹ نے ریٹائر کیتا، جتنی وڈی سامان ملیا سارے دا سارا آ کے بہترین بلڈنگ بنائی، بہترین مکان بنایا، بنگلہ بنایا، 50 لاکھ دا، 60 لاکھ دا، 70 لاکھ، پوری زندگی دی محنت تے اس مکان تے اگیوں ہوں ریٹائرمنٹ۔ سنت عمر ہے 63 سال، پاکستان دی اوسط عمر ہے 50 سال۔ اگیوں جڑا اصلی مکان آنا ہے، آنا ہے کہ نہیں آنا جی؟ وہ ہر روز آواز دے رہا ہے، انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلم، انا بیت الوحشہ۔ اے انسان میں کیڑیاں مکوڑیاں دا کر رہا، انا بیت الظلم میں اندھیرا کر رہا، انا بیت الوحشہ میں خوف تے گھبراہٹ دا گھر رہا، انا بیت الوحدہ میں اکلیا گھر رہا۔ ہے کہ نہیں؟ اس گھر واسطے کوئی انتظام نہیں، جیڑا کچھ کمایا سی وہ تے ایتھے۔ آخری گل کر کے میں 2 منٹ تھوڑے لینا چاہتا، ناراض نہ ہونا، اجازت ہے تے کر لو۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک عابد تھا، عبادت گزار۔ اس نے گھر بار وطن ہر چیز چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی۔ میرے آقا کی شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے، سابقہ نبیوں کی شریعت میں رہبانیت جائز تھی۔ وہ رہبانیت یہ کہ گھر بار چھوڑ کر سارا کچھ ختم کر کے ایک اللہ سے لو لگانا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، بیوی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے۔ دین بھی اپناؤ اور دنیا بھی اپناؤ، لیکن دنیا دین کے لیے بناؤ، دنیا دین کے لیے بناؤ، ثواب ہوگا۔ کھانا ایک آدمی کھاتا ہے، دوسرا بھی کھاتا ہے، بھئی کس لیے کھائے؟ طاقت آئے گی، ہل چلاؤں گا، دکان پہ بیٹھوں گا، زور لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اچھا بھائی آپ نے کھانا کھایا، کس لیے کھایا؟ طاقت آئے گی، اللہ کی نماز ادا کروں گا، مستعد ہو کر کھڑوں گا، تہجد کے لیے اٹھوں گا، دکانداری کروں گا، دیانت داری سے محنت کروں گا، دیانت داری سے۔ فرمایا اس نے کھانا اس نے بھی کھایا، کھانا اس نے بھی کھایا، اس نے اس نیت سے کھایا کہ اس سے میں اچھے کام کروں گا، یہ کھانا کھانا بھی ثواب کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ کھانا کھانا بھی کس کے زمرے میں؟ ثواب کے زمرے میں۔ تو رہبانیت پچھلی امتوں میں جائز تھی۔ اس آدمی نے گھر بار چھوڑا، ایک جہاز میں بیٹھا، سمندر میں جزیرے آتے ہیں، جزیرے پر اتر گیا۔ جزیرے پر اتر کر ایک مقام اس نے متعین کیا، وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے جب دیکھا یہ بندہ میرے لیے آ گیا ہے، اس کے رزق کا انتظام رب نے ایسا فرمایا کہ وہیں سے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، اور اس کے لیے وہاں پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اب ہر روز صبح اور شام وہ انار توڑتا، کھا لیتا، ٹھنڈے چشمے کا پانی پیتا، اور دن رات عبادت۔ یہ کرتے کرتے اسے 500 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ مرنے کا وقت قریب آیا۔
اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میری موت سجدے میں آئے، میری موت سجدے میں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فیم تموتون و فیم تحشرون، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا، نماز پڑھتا اٹھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوا، قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، حقہ پیتے ہوئے فوت ہوا تو پھر ٹھیک ہے نا، کھانس رہے ہوتے ہیں لیکن حقے کو نہیں چھوڑتے، غلط عرض کر۔ تو اللہ پاک موت اچھی دے، آمین کہہ دو۔ موت بری چیز نہیں ہے، حضور نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ اب اس نے کہا اللہ میاں سجدے میں موت دینا، سجدے میں موت ہو گئی۔ مالک لم یزل کے ہاں چلی گئی اس کی روح۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، میں 500 سال کی بے رو و ریا عبادت لے کر آیا۔ 500 سال، اچھا 500 سال کی عبادت بغیر ریاکاری کے، جی ہاں، مہربانی کر مجھے معاف کر۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ تو اپنی عبادت پر اکڑ رہا ہے، عبادت پر فخر کر رہا ہے، میرا فضل، میرا رحم، میرا کرم کہ اس عبادت کی توفیق کس نے دی تھی؟ توفیق دینے والا کون؟ اللہ۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ذرا جہنم کے باہر باہر کا ایسے چکر لگواؤ، جہنم کے اندر نہیں، باہر باہر کا چکر لگاؤ۔ لگوایا چکر، گرم ہوا کے تھپیڑے آئے، وجود خشک، ہونٹ خشک، لب خشک، کہتا ہے پانی پانی۔ انہوں نے کہا یہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ کہاں سے آیا پانی؟ پانی دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں۔ یکایک ایک ہاتھ نبودار ہوا، اس میں پانی کا پیالہ تھا۔ اس نے کہا پانی دو، انہوں نے کہا یہاں مفت نہیں ہے، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا عمل، کہنے لگا ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے۔ کتنی؟ 500 سال کی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک پانی کا پیالہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں ملے گا۔ اب ادھر گلا خشک ہو رہا ہے، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی لے لو، 500 سال کی عبادت بدلے میں ایک پانی کا پیالہ پی لیا، ہونٹ تازے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اب لے آؤ۔ آ گیا، ہاں میرا بندہ کیا لے کر آیا؟ وہ 500 سال کی عبادت تو ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں دے آیا۔ اب مجھے حساب دے کہ وہ 500 سال میں میرے کتنے ٹھنڈے پانی کے پیالے پیے تھے۔ ذرا حساب دے ان اناروں کا جو اس جزیرے میں جہاں نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا، وہاں پہ بیٹھ کر وہ جو انار صبح و شام میں نے تجھے کھلائے، ذرا اس کا حساب بھی تو مجھے دے نا، پتہ چلے گا۔ پھر سجدے میں گر گیا، اللہ تیرا فضل ہو، تیری رحمت ہو، تیرا کرم ہو، تو معاف کر دے، ورنہ اب کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے آئے، حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے، قلم دوات سے، قلم ایسے دوات کے اندر ڈالی، واپس جب نکالی لکھنے لگے، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، پیاسی تھی، وہ سیاہی چوسنے لگی، سیاہی چوسنے لگی۔ امام غزالی نے قلم روک لی کہ اللہ کی مخلوق ہے، چلو یہ سیاہی پی لے، میں پھر اور سیاہی لے لوں گا۔ جب فوت ہوئے، خواب میں کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا غزالی کیا بنا؟ کہنے لگا منزل بہت مشکل تھی، لیکن اللہ نے فرمایا
غزالی وہ جو فلاں رات ایک میری چھوٹی سی مخلوق پر تو نے رحم کیا تھا، قلم روک لی تھی، اس مکھی کو سیاہی پلائی تھی، اس کے بدلے میں تجھے معاف کر دیا، اس کے بدلے میں تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو بھائی میرے آقا نے دو نعمتیں دی، اللہ نے دو نعمتیں دی، ایک قرآن، ایک صاحب قرآن۔ ہمیں چاہیے قرآن کے احکامات پر بھی چلیں اور صاحب قرآن کے فرامین پر بھی چلیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، میرا نام کفایت اللہ ہے۔